زیادہ ہوتا ہے، وہ سجدے بھی زیادہ کیا کرتا ہے۔ تو حضور فرما رہے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ اللہ کی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ ایسے ہی خواجہ صاحب کو دیکھ لیجئے، پیر صاحب نے بیعت کرنے سے بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد مجاہدات میں لگایا، مجاہدہ کرو، عبادت اور ریاضت کرو۔ جب تک بندہ عبادت اور ریاضت نہیں کرتا وہ اصل مقام و مرتبے تک بولیے نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک مقام پہ یوں، والذین جاہدوا فینا وَلَيَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنی معرفت کی راہیں روشن کر دیتا ہے۔ مجاہدہ کرتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں۔ سونے کی قدر ہر آدمی نہیں جانتا۔ اگر کوئی سونا لے اور سونے کی ڈلی لے کر گلے میں ڈال لے، چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو، چونکہ مرد پہ تو سونا پہننا ہی حرام، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی عورت سونے میں سوراخ کر کے اس کو اپنے گلے میں ڈال لے تو بتائیے کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ بولیے، لوگ ہنسیں گی، عورتیں مذاق اڑائیں گی، دیکھو کیسی پاگل عورت ہے، سونے میں سوراخ کیا اور گلے میں وہ ڈلی لٹکا لی، اگرچہ ہے تو سونا ہی، سونا ہونے میں انکار نہیں ہے مگر طریقہ کار میں انکار ہو رہا ہے۔ جب تک سونا بھٹی میں نہیں جاتا کندن بنتا نہیں ہے، بالکل اسی طرح جب تک بندہ عبادت اور ریاضت نہیں کرتا ہے کوئی مقام و مرتبہ تک پہنچتا نہیں ہے۔ عبادت ضروری ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اعلان کروایا حدیث قدسی، نوافل کے ذریعے جب میرا بندہ قرب حاصل کرتا ہے پھر مقام مرتبہ پہنچ جاتا ہے۔ تو خواجہ صاحب کو ان کے پیر و مرشد نے حجرہ دیا، اور حجرہ دینے کے بعد کچھ وظائف تلقین کیے کہ بیٹا یہ پڑھو۔ آپ پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، ذکر اللہ کرتے رہے، ساری رات بھر نوافل ادا کرتے رہے۔ امام اعظم کو دیکھیے، اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹا جس مقام پر میں یہاں بیٹھا ہوں میں نے یہاں 7,000 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کیا ہے۔ قرآن سے محبت تھی، کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے، اور آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ اور پہلے ہمارے بزرگان دین قرآن کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، تسبیحات ہوا کرتی تھی، ہر وقت تسبیح چل رہی ہے، لیکن اب تسبیح تو ہو گئی ختم، اب ہمارے ہاتھوں موبائل چل رہے ہیں، موبائلوں میں ہاتھوں میں کیا آ گئے بولیے؟ موبائل آ گئے۔ اب دنیا سے ہمارا کانٹیکٹ کنیکٹ ہو گئے ہیں، لیکن وہ رب کو بھول بیٹھے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب کو یاد کرتے کہ جس نے اتنی نعمتیں تمہارے اوپر کر رکھی ہے تو تمہارا شکر بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ بھائی جس پر بوجھ زیادہ ہوتا ہے وہ جھکا رہتا ہے، تو ہمارے سر جھکے رہنے چاہیے تھے، رب کے حضور جھکتے۔ یہ جھکنا ہی انسان کو بلند کرتا ہے، یہ جھکنا ہی انسان کو بولیے بلند کر دیتا ہے۔ تو خواجہ صاحب کے پیر و مرشد نے کچھ وظائف دیے، اور دینے کے بعد توجہ دی۔ دیکھیے اگر ولی کامل جو ہوتے ہیں نا، ولی کامل اگر چاہے نا ایک نگاہ میں کسی کو ولی بنا سکتے ہیں، چاہے تو نگاہ میں۔ غوث اعظم کے پاس آئے تھے نا تو ایک نگاہ میں چور کو قطب بنا دیا تھا،
زندگیاں لگوی جاتی ہیں کتب بننے کے لیے، لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک نگاہ میں کتب بنا دیا۔